سال 2020 بے شک یاد رہے گا اور تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ خاص کر علمی دنیا کے پروانے تو بھول کر بھی اس سال کو بھلا نہیں پائیں گے کہ علماء ایک بعد دیگرے وفات پا رہے ہیں، علم اٹھتا جا رہا ہے۔ میں قدیم علماء کی سیرت کو مختصراً بیان کرنے میں لگا ہوں اور ادھر جدید علماء کی فہرست لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ خبر ملی ہے کہ محمد علی آدم الایتیوبی رحمہ اللہ وفات پا چکے ہیں۔ وفات کی خبر ملنے سے پہلے میں ان کے متعلق نہیں جانتا تھا، اور ان کے متعلق اس وقت جانا جب کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ سبحان اللہ، واٹس ایپ پر تحریریں، آڈیوز، ویڈیوز جو ان کے متعلق باتیں سنا، باتیں پڑھا، باتوں کو دیکھا تو تعجب ہوا کہ کتنی عظیم شخصیت تھی اس شخص کی وفات آج ہوئی ہے۔ یقیناً علمی دنیا میں یہ ایک بہت بڑا خلا ہے۔ محمد علی آدم الایتیوبی، محمد علی آدم الایتیوبی، محمد علی آدم الایتیوبی رحمہ اللہ۔ خود میرے اندر سے اجنبیت ختم ہو جائے اور سننے والوں کے دل سے بھی اجنبیت ختم ہو جائے، اور ایسا لگے کہ اس نام کو ہم بارہا سنتے آ رہے ہیں اور اس شخصیت سے ہم اچھی طرح سے واقف ہیں، یہ محسوس ہونے تک کے لیے میں ان کا نام دہرایا ہوں، محمد علی آدم الایتیوبی رحمہ اللہ۔ میں یقین کے ساتھ کہوں گا کہ اگر کوئی ان کی کتابوں کی فہرست دیکھے، ابھی اس کو نہیں معلوم ہوا کہ مؤلف کون ہے، لکھنے والے کون ہیں، لیکن نظر پڑی ان کی فہرست پر، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس فہرست پر نظر پڑی، تو وہ یقیناً پکار کے کہے گا کہ یہ عالم ہے، متقدمین میں سے کوئی ہوں گے جو اس طرح کتابیں لکھے ہیں۔ یعنی عظیم کتابیں، زبردست کتابیں، وہ بھی کئی جلدوں میں، سبحان اللہ۔ تو میں بلا شک کہوں گا کہ ہر آدمی اگر صرف فہرست پہ نظر ڈالے تو یہی کہے گا کہ یہ کوئی متقدمین میں سے ہیں، لیکن معاصر ہیں اور اتنی زبردست خدمات انجام دے کے گئے ہیں۔ سننا چاہیں گے آپ ان کی کتابوں کی تعداد، ان کی کتابوں کی جو تعداد ہے اور کتنی مجلدوں پر مشتمل ہیں کتابیں ان کی، سننا چاہیں گے؟ ذخیرۃ العقبہ فی شرح المجتبی 40 پر 2 جلدوں میں ہے، 40 پر 2 جلدوں میں ذخیرۃ العقبہ فی شرح المجتبی، نسائی کی شرح ہے، سنن نسائی کی شرح ہے۔ البحر المحیط الثجاج فی شرح صحیح الامام مسلم ابن حجاج، 40 پر 5 جلدوں میں ہے، 40 پر 5 جلدوں میں، اور صفحے کتنے؟ ایک جلد میں 600 سے 700 کے درمیان صفحات ہیں، سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیں کہ کتنی زبردست شخصیت ہے، اتنی ضخیم جلدوں میں شرح لکھے ہیں۔ اسی طرح آپ کی چند ایسے شرحیں جو نامکمل ہیں، مکمل ابھی ہونے کو ہے، ان میں سے مشارق الانوار الوہاجہ و مطالع الاسرار البہاجہ فی شرح سنن الامام ابن ماجہ، 4 مجلدوں میں ہے، وہ نامکمل ہے۔ اس کے بعد اتحاف الطالب الاحوذی بشرح جامع الامام الترمذی، یہ 18 جلدوں میں ہے اور یہ بھی نامکمل ہے۔ یہ علم حدیث میں آپ کی کتابیں ہیں۔ توحید اور عقیدے میں آپ کا ایک الفیہ ہے، الفیۃ التوحید، الدرۃ المضیہ فی نظم توحید رب البریہ، یہ اس الفیہ کا نام ہے جس میں 1000 اشعار ہیں۔ علوم حدیث میں آپ کی جو کتابیں ہیں ان میں الفیہ السیوطی کی آپ شرح کیے ہیں، 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کا نام ہے اسعاف ذوی الوطر فی شرح نظم الدرر، یہ چھوٹی شرح ہے۔
اسی طرح ایک اور شرح ہے البحر المحیط الاذخر فی شرح نظم الدرر فی علم الاثر۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے قرۃ عین المحتاج فی شرح مقدمۃ صحیح مسلم بن الحجاج۔ اسی طرح منظومۃ عمدۃ المحتاط فی معرفۃ اسماء من رمی بالاختلاط۔ الجوہر النفیس فی نظم اسماء و مراتب الموصوفین بالتدلیس۔ شافیۃ الغلل بمہمات علم العلل، اس کی شرح بھی جو ہے موجود ہے۔ علم جرح و تعدیل میں آپ کی جو کتابیں ہیں اتحاف النبیل بمہمات علم الجرح والتعدیل، یہ بھی جو ہے 700 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد تذکرۃ الطالبین فی بیان الموضوع و اصناف الوضاعین، اس میں 150 اشعار موجود ہیں۔ اسی طرح الجلیس الامین شرح تذکرۃ الطالبین فی بیان الموضوع و اصناف الوضاعین۔ اسی طرح ایضاح السبیل فی شرح اتحاف النبیل بمہمات علم الجرح والتعدیل۔ اس کے بعد تراجم اور طبقات میں آپ کی جو کتابیں ہیں قرۃ العین فی تلخیص تراجم رجال الصحیحین۔ اسی طرح اصول فقہ میں آپ کی جو کتابیں ہیں التحفۃ المرضیہ فی نظم المسائل الاصولیہ۔ اسی طرح المنحۃ الرضیہ فی شرح التحفہ المرضیہ۔ الکوکب الساطع نظم جمع الجوامع للسیوطی۔ نحو اور صرف میں فتح الکریم اللطیف شرح ارجوزۃ التصریف۔ البہجۃ المرضیہ فی نظم المتممۃ الاجرومیہ۔ تو یہ ان کی کتابیں ہیں اور ضخیم کتابیں ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے ذخیرۃ العقبہ، اس کتاب کے متعلق امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنن نسائی کی جو شرحیں موجود ہیں ان میں سلفی شروحات میں اس کتاب کی مثل کوئی شرح نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک محدث جو ہے اس کتاب کے متعلق یہ جو ہے شہادت دے رہے ہیں۔ اسی طرح اسی کتاب کے متعلق ذخیرۃ العقبہ جو کتاب ہے، اسی کتاب کے متعلق شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں طلبہ کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ اس عظیم کتاب کو خرید کے رکھیں اور ضرور پڑھیں، اور کہتے ہیں کہ یہ شرح جو ہے فتح الباری کی طرح ہے، یہ شرح فتح الباری کی طرح ہے، اور اس طرح کی شرح آج کے جو علماء ہیں معاصر علماء میں کوئی اس طرح کی شرح نہیں لا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہر فن میں عالم تھے۔ کون؟ جن کی ہم بات کر رہے ہیں محمد علی آدم الیتیوبی رحمہ اللہ، وہ ہر فن میں عالم تھے، یہ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ ایک ویڈیو بھی میں دیکھا جس میں آپ کی زندگی مختصر بیان کی جا رہی ہے، تو اس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ محمد علی آدم الیتیوبی رحمہ اللہ حالیہ علماء میں سب سے زیادہ علم حدیث کو جاننے والے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام البانی رحمہ اللہ کے بعد علم حدیث کے سب سے زیادہ جاننے والے آپ ہی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی گواہی ہے کہ اب اس میں مقابلے کی بات نہیں، بلکہ اندازہ، اس قول سے اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ ایک آدمی ان کے متعلق یہ بات کہہ رہا ہے تو ان کے اندر کتنا جو ہے علم ہوگا اور وہ کتنی بڑی شخصیت ہوگی، تب جا کر کوئی آدمی ان کے متعلق یہ بات کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ آپ شاعر تھے، عربی زبان کے بڑے ماہر تھے، اور ہر فن میں الفیہ لکھے ہیں، علم حدیث میں، علم فرائض میں، اصول فقہ میں، ہر فن میں جو ہے وہ الفیہ لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کئی الفیوں کے نام بھی آپ کو گنائے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں
جو کہنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کے زمانے میں سیوطی اور عراقی رحمہ اللہ اگر ہوتے تو ان کے سر کا بوسہ لیتے۔ آپ کے متعلق ایک بات خود آپ نے ہی بتائی، تعجب ہوگا آپ کو سن کر۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جس گاؤں میں تھا اس گاؤں میں تدریس کے فرائض انجام دیتا تھا اور وہاں پر 4 سال تک اپنے گاؤں میں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے پڑھائی کے بعد ابھی آپ کی اتنی شہرت نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے آپ اپنے گاؤں میں 4 سال تدریس کی خدمات انجام دینے کے بعد کچھ اضطرابات ہوئے وہاں پر اپنے گاؤں میں، ان کے گاؤں میں، تو وہ جو ہے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر مکہ کی طرف جو ہے کوچ کر لیے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ ہجرت کیا، دین کی خاطر جو ہے میں ہجرت کیا، مکہ آئے۔ مکہ آنے کے بعد چونکہ پہلے سے مدرس تھے تو ان کی بہنوں نے کہا کہ آپ یہاں بھی تدریس کریں، آپ مکے بھی کسی مدرسے میں پڑھائیں۔ یہ تیار ہوئے تو ایک مدرسے میں ذمہ داروں سے بات چیت ہوئی کہ یہ مدرس ہیں اور 4 سال پڑھائے ہیں، آپ اپنے مدرسے میں بحیثیت مدرس انہیں موقع دیں۔ تو انہوں نے یعنی ذمہ داروں نے شہادت مانگی کہ کوئی ڈگری وغیرہ بتائیے، تب جا کر جو ہے آپ کو ہم قبول کریں گے۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس تو ڈگریاں نہیں ہیں، شہادات نہیں ہیں۔ تو مدرسے کے ذمہ داروں نے کہا کہ اب آپ کے پاس شہادات نہیں ہیں، ڈگریاں نہیں ہیں، تو ہم آپ کو قبول نہیں کر سکتے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ جب میں مدرس کی حیثیت سے قبول نہیں ہوں تو کم از کم طالب کی طرح ہی مدارس میں داخل ہونے کی کوشش کیا، تب جا کر معہد حرم مکی میں بحیثیت طالب علم قبول ہوا۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ 4 سال تک مدرس رہے اور یہاں پر کوشش کے بعد جب تدریس کی خدمت انجام دینے کا موقع نہیں ملا تو آپ معہد میں جو ہے پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ثانویہ میں مکمل کر لیا تو دارالحدیث الخیریہ کی جانب میں رخ کیا۔ وہاں کے مدیر علی بن عامر تھے، انہی جو ہے لوگوں نے بتایا کہ آپ دراصل مدرس تھے اور تدریس کے لیے آئے تھے، لیکن موقع نہ ملنے کی وجہ سے، یعنی آپ کے پاس ڈگریاں یا شہادات نہیں تھیں، اس لیے آپ جو ہے بحیثیت طالب علم جو ہے پڑھنے لگے۔ تو وہاں کے مدیر نے کہا کہ ہمیں ڈگری کی نہیں بلکہ علم کی ضرورت ہے، ہمیں علم چاہیے، ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اور فوراً انہیں جو ہے مدرس مقرر کیا گیا۔ یعنی جو بڑے تھے ذمہ داروں سے بات کر کے، خود اس مدرسے کے ذمہ داروں میں ابن باز رحمہ اللہ بھی تھے، تو ان سے مشورہ کے بعد ان کو جو ہے مدرس مقرر کیا گیا، اور وہیں پر آپ کئی سالوں تک تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک عالم کی عجیب کہانی، اور خود آپ بچپن ہی سے علم حدیث کے شوقین تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب بخاری پڑھتے تھے تو میں دیوار کے پیچھے رہ کر سنا کرتا تھا، اور بخاری کو سنتے وقت میرے دل میں جو ہے اس کے متعلق شوق بھرپور پیدا ہو جاتا تھا، اور میں صحیح حدیث کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ اس پر عمل کرتا جاؤں۔ یہی وجہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہمارا محلہ جو ہے حنفیوں کا محلہ تھا، لیکن میں جو بھی حدیث صحیح مجھے ملتی میں اس پر عمل کرتا تھا۔ حالانکہ وہ لوگ پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی بھی جو ہے آدمی ان کے مذہب کے خلاف کوئی کام کرے، لیکن میں جو صحیح حدیث مجھے ملی میں اس پر عمل کرتا تھا، لہٰذا میں اپنے ہی محلے میں رہتے ہوئے رفع یدین جو ہے کیا کرتا تھا، کیونکہ میں اس کو صحیح جانا تھا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ گاؤں سے نکلنے کے بعد جب میں مکہ گیا تو وہاں پر جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتابیں پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے گاؤں کے عقائد میں کتنی غلطیاں ہیں۔ اس طرح ہوتے ہوئے میں دلیل کے مطابق چلنا شروع کیا، اور میں جو عقیدہ رکھتا تھا یا میں جو جانتا تھا ان تمام چیزوں کو چھوڑتا گیا، دلیل کے اعتبار سے میں اپنے عقیدے کو مضبوط بناتا گیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ایک مرتبہ جب میں اپنے گاؤں واپس گیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو وہابی ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا وہابی نہیں، بلکہ میں تو جو ہے نصوص کی جو ہے اتباع کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا نصوص کی اتباع آپ اتنا زیادہ کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں، پہلے جو مجھے معلوم نہیں تھا،
پہلے جو ہے میں نہیں جانتا تھا، جس طرح جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ جب تک حجاز اور عراق میں تھے ان کا ایک مذہب تھا، لیکن جب وہ مصر گئے تو وہاں پر اور بھی دلیلیں جب ان کو ملیں تو ان کا جو ہے دوسرا مذہب ہو گیا۔ اسی طرح میرا بھی مسئلہ ہے کہ میں جب اپنے گاؤں میں تھا مجھے دلیلیں معلوم نہیں تھیں، میں ایک مسئلہ رکھتا تھا، لیکن جب میں مکہ گیا اور کتابوں کو پڑھا، دلائل معلوم ہوئے تو میں دوسرا مذہب اختیار کیا ہوں اور میں نصوص کے اعتبار سے صحیح بات کو اپنایا ہوں۔ اس طرح انہوں نے جو ہے جواب دیا۔ تو یہ مختصر باتیں ہیں جو واٹس ایپ پر آئی تھیں، انہی کو جمع کر کے میں جو ہے اردو زبان میں اس عالم کی زندگی بیان کر دیا ہوں، تاکہ آنے والے لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ بھی ایک شخصیت تھی اور ان کی یہ خدمات ہیں۔ اور فائدہ ہوگا کیا، جب ایسی شخصیتوں کو سنیں گے تو ہمارے اندر بھی خود ایک شوق پیدا ہوگا کہ ہم بھی ان کی طرح کچھ کریں، دین کے لیے اور اسلام کے لیے کچھ کریں۔ یہ تو کم سے کم جو ہے ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔